countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Blessings of Ala Hazrat میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شخصیت اتنی نرالی ہے کہ جس پہلو پہ بات کی جائے انمول موتی ملا کرتے ہیں. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو بہت لکھا ہے علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. امام اہل سنت کی ذات والا تبار پر مختلف ٹاپکس لے کر بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور آج جو موضوع لے کر ہم آئے ہیں اعلیٰ حضرت اور کنز الایمان. آج ہمارا یہ ٹاپک ہے. انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول آج کے سلسلے میں ہم حاصل کریں گے. کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی شامل ہو جائیں گے. آئیے اب اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ بھی سن لیجئے. طریقہ کار کیا ہے؟ حسب معمول انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک ہوگی. تلاوت قرآن پاک کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس تلاوت قرآن پاک کا ہم ترجمہ سنیں گے. پھر نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت اور کنز الایمان کے موضوع پر کنز الایمان کو کیا ایسی ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے. امیر اہل سنت اپنی ہر کتاب، اپنے ہر بیان، بلکہ دعوت اسلامی کے تمام مبلغین کو یہ تاکید کیوں فرماتے ہیں کہ ترجمہ قرآن جب بھی بیان کیا جائے، جب بھی تحریر کیا جائے، وہ کنز الایمان ہی کیا جائے. انشاءاللہ آج بہت کچھ ترجمہ قرآن، شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کے بارے میں سنیں گے. آپ نے اول تا آخر ہمارے ساتھ رہنا ہے. چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. اور یہ یاد رہے کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو ہمیں اسے خاموشی سے سننا چاہیے. تو باادب ہو کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. Translation from Kanz al-Iman. Alif Lam Ra. These are the verses of a
luminous book. No doubt we have sent it down as an Arabic Quran, so that you may understand. We relate to you the best narration, in that we reveal to you this Quran, though no doubt you had no knowledge before. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اردو زبان میں بھی ہم سنیں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا یا رسول اللہ. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن کو. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن کو. کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا.
جد اعلی ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم ہو گئی پوچھتے فلک اس تانے زمین سے، ہم ہو گئی پوچھتے فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک پہ مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک پہ مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلام اعلیٰ حضرت کتنا ہی پیارا ہے، اور ہم نے اپنے سلسلے میں ایک اور نیت بھی کی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اشعار، خاص طور پہ جو کلام پڑھا جائے اس نیت کے ساتھ اس کی کچھ تشریح بیان کی جائے، تاکہ ہمارے انگلش ناظرین جو ہیں، جو انگلش سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام انہیں کافی ڈیفیکلٹ محسوس ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ بھی کلام رضا کی برکتیں لوٹتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ ہدایت کے بخشش پر بالخصوص الگ سے سلسلہ کریں گے، لیکن آج جو کلام پڑھا گیا سبحان اللہ، خاک کے موضوع پر، جس کو آپ مٹی کہہ لیں، خاک کہہ لیں، اس ٹاپک پر کلام لکھنا، اور ایسا کلام لکھنا، ہر شعر ایسا ہے کہ جس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ہم اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق ہی اعلیٰ حضرت کے مبارک اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ واقعی اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں۔ اس نعت کی ایک دو شعر، جو پہلا شعر، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم
جد اعلیٰ ہے ہمارا، یعنی ہم خاک ہیں اور خاک ہی ہمارا جو ہے وہ ماوا ہے، ہماری جو بگننگ ہے، ہم جس سے بنے ہیں وہ ہماری خاک ہی ہے، بلکہ خاکی تو وہ آدم یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جد اعلیٰ ہے ہمارا، جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں جن سے ساری دنیا کی یہ نسل چلی ہے، ان کو بھی مٹی ہی سے بنایا گیا۔ تو بعض اوقات مٹی کے حوالے سے، خاک کے حوالے سے، خاک پہ بیٹھنے کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بندہ سوچے کہ ہم نے مر کر بھی اسی مٹی میں جانا ہے۔ تو اس شعر کو اس طرح اگر سمجھیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، اور خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اس کے ساتھ اس شعر کو انگلش میں کچھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ We are soil, and our foundation, or as you said, beginning, or material which is used to manufacture us, is soil. And our grandfather, which is Hazrat Adam alayhi salam, or who is Hazrat Adam alayhi salam, he is also from the sand, from the soil. So that is our reality. This is where we belong to. And we have to go in sand also. ہمیں مٹی میں جانا بھی ہے، یہ بھی غور کیا جائے، ہماری تخلیق بھی مٹی سے ہے اور ہمیں جانا بھی مٹی میں ہے، اور پھر بھی بندہ اتنا کر و فر رکھتا ہے۔ اور پھر کیا سمجھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے، کیا لکھ رہے ہیں؟ اب کتنا پیارا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا۔ جب کبھی آپ آسمان کو دیکھیں نا تو جب دور تک نظر جاتی ہے تو پھر بینڈ، آسمان کا کنارہ جو ہے وہ مڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل، اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے کہ زمین نے آسمان کو ایک تانا دیا، اور اس تانے کی بنا پر جو آسمان کی جو پشت ہے، کمر ہے، وہ ڈھل گئی۔ کہتے ہیں نا کہ اس بات پر، اس غم پر یا اس بوجھ سے کمر جھک جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمیں سے۔ زمین نے کیا تانا دیا؟ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ آسمان میں مدینہ نہیں، زمین پر مدینہ ہے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ Well, that's a very beautiful thought, and that's why they say that the thoughts of a poet reaches where normal person thoughts do not reach. Yes. So Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu says that the back of the sky is bent because of a shock, a sadness, and that was actually the remarks which were passed by the earth, that it doesn't matter what you are. You are high. You are high and you got sun and you got moon and you got stars, it doesn't matter. But I'm the one that have Madinatul Munawwara and Roza Mubarak of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam on me. Subhanallah, Subhanallah. So that's actually, in other words, if we say that there was a debate between earth and sky, and they started arguing who's better, who's greater, who's bigger in status. So sky gave its arguments. I got moon, I got star, I got galaxies, I got this, I got that. And at the end, earth won when the earth said, look, I have Medina on me. Subhanallah, Subhanallah. So the argument closed and the debate was... And not only Medina, the Shah Medina also, mashallah. Marhaba. آخری شعر، واقعی کلام تو ایسا ہے کہ ہر شعر پر بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن مقطع کیا پیارا محاورے کا استعمال اعلیٰ حضرت کیا کرتے۔ خاک اڑائیں گے، نارملی اردو کا محاورہ یوز کیا جاتا ہے کہ کچھ نہ پایا، ناکام ہو گیا، خاک اڑایا بندے نے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی۔ اب دو خاک ہیں اور دونوں کا استعمال الگ کیا جا رہا ہے، لفظ ایک ہے، ہم خاک اڑائیں گے، یعنی ہم ناکام ہو گئے، ہم نے کچھ نہ پایا اگر وہ خاک نہ پائی۔ کون سی خاک؟ آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، کہ مدینے کی مٹی مل جائے، مدینے میں موت مل جائے، میں مر کر مدینے میں مٹی ہو جاؤں تو پھر واقعی زندگی کا حصول مل جاتا ہے، اور اگر وہ خاک نہ ملی تو پھر زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت یہ معنی مزید سمجھاتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ ایسا اعلیٰ حضرت کی اگر شاعری کو دیکھا جائے تو
سید امیر علیہ سنت نے بھی جو ہے فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. جی جی. اس مبارک نعت کا جو پہلا شعر ہے یہ ایک آیت کریمہ کی ترجمانی ہے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں زمین میں ہی جو ہے وہ جانا ہے. اور اس نعت کا جو آخری حصہ ہے یہ ایک حدیث شریف کی ترجمانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا سرکار اس کی شفاعت فرمائے. اب سوچیں مدینے میں مرنے کی ترغیب صاحب مدینہ خود عطا فرما رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو واقعی خاک اڑائیں گے اگر خاک نہ پائی. اللہ تعالیٰ اس شعر کی برکت سے، کلام رضا کی برکت سے ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے. مفتی صاحب ٹرانسلیشن آف دیٹ بیوٹیفل مقطع. We will be unsuccessful or losers if we are not blessed with the sand of Madinatul Munawwarah. So in other words, if we get the sand of Madinatul Munawwarah where our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam lives, the sand of that city, then that is a certificate of our success. Subhanallah. I mean, that is really those who understand the status of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. The success is actually to be engaged in any sense or in any relation with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that's the success. اعلیٰ حضرت کے کلام پر جب بھی بات ہو وہ مقطع ضرور یاد آتا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. انشاءاللہ کلام رضا پر ضرور بات کریں گے، لیکن چونکہ آج سلسلہ اعلیٰ حضرت اور کنز الایمان پر ہے، انشاءاللہ پہلے وہ آیتیں جو مفتی صاحب نے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. مفتی صاحب ان آیتوں سے آج کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ Actually, the selection of these ayat were based on one fact, and that was that Quran Kareem is revealed in Arabic language. Quran is not revealed in English or in Urdu or Persian or any other language. There is one single language upon which the Quran Pak is revealed, and that is Arabic. MashaAllah. So it's clear not only in this ayat, there are several other ayat in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions that Quran is revealed in Arabic. SubhanAllah. So Arabic is a language, and Quran was revealed 1400 years ago. In order to understand Quran, you need to know Arabic language, and you need to know Arabic which was used at that time, not the Arabic of modern day. The classical Arabic, those idioms, those dialogues, those signs and symbols and gestures that were used 1400 years ago, one needs to master in the language first. Allah. That requires a lot of reading, a lot of study, a lot of labor, a lot of hard work. And then on top of that, you must be an expert in Arabic grammar, which is known as Sarf and Nahw. Because without Sarf and Nahw, it is not possible to understand classical Arabic.
The language of Arabic works very differently compared to other languages. And then, of course, there are other branches of knowledge. You must be an expert in traditions, ahadith, Islamic jurisprudence, usul al-fiqh, the rules of jurisprudence, the rules of hadith mubarakah, and there are so many other branches of knowledge. MashaAllah. You must be expert with all that, not just the language. Together with the language, all that is required. And on top of that, every commentary, every work which is being done on Quran Kareem before. Now you are starting a translation, but there are people who have done the work before you. That must be in front of you, and you must know the difference of opinions of scholars regarding the meaning of a particular ayat, and then you must also know the preferred way, which thought is given the preference, which thought has got consensus, which thought is being followed by the majority of the commentators of Quran Kareem. All these details must be there in front. It's not an easy job, very sensitive work. It's very sensitive, and that is the reason. That is the reason that when non-Arabs, Allah, whether they are Urdu speaking or Persian speaking or English speaking, when they translated that Arabic Quran, which was revealed on classical Arabic, which was used 1400 years ago. okay. So when they try to convert that into their native languages in today's time, they made blunders. Allah, They made serious mistakes, Allah. such mistakes that if one believes in some of those things, he might go out of the fold of Islam. اللہ اللہ. حالانکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اپنے تئیں، Yes. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی مسٹیکس بھی تراجم میں ہوئی ہیں کہ اگر اس کو کوئی بلیو کر لے، اس پر ایمان لائے اور اس کو اپنا عقیدہ سمجھ لے، تو ایسی صورتیں بھی ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. So میرے that's the reason that we selected that ayat to emphasize it is not easy. Quran is in Arabic. اللہ. So you cannot become a scholar by reading a translation of someone, because you have got no tool to assess whether what is written there is correct or not. Allah. And you cannot just trust a person. But in the discussion we will prove, inshallah, that how many serious mistakes the translators have made. بالکل آج آپ سے ہم یہ سیکھیں گے، کیونکہ یہ کوشچن ہو سکتا ہے کسی کے ذہنوں میں آئے کہ کنز الایمان ہی کیوں، اور کنز الایمان کیوں ممتاز ہے. تو آج کچھ تقابلی جائزہ، کچھ انشاءاللہ آپ کو کمپیریزن پیش کریں گے کہ دیگر تراجم اور کنز الایمان میں کیا فرق ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کیوں ممتاز حیثیت رکھتا ہے. میرے پیارے اسلام میں مفتی صاحب نے جو مدنی پھول عطا کیے، یہ سمجھ آیا کہ قرآن پاک عربی میں ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا جائے. یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم کا سلسلہ فارسی زبان سے شروع ہوا، جو تادم تحریر اردو، انگلش، فرینچ، بنگلہ، سندھی، گجراتی، پشتو سمیت 100 سے زائد زبانوں تک پھیل چکا ہے. کئی زبانیں تو ایسی ہیں کہ ان میں 1 سے زائد تراجم موجود ہیں. صرف اردو زبان میں متعدد تراجم منظر عام پر آ چکے ہیں، اور ان تراجم میں جو فضل و کمال 14ویں صدی ہجری کے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں. ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ترجمہ اصل کتاب کو گویا وجود ثانی ہوتا ہے، اور پھر کتاب اللہ کا ترجمہ کرنا یہ تو اور بھی مشکل ہے. ترجمہ قرآن کو معتبر قرار دینے کے لیے عموماً ان امور کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. یہ باتیں پیش نظر ہونی چاہیے کہ ترجمہ قرآن کو معتبر کیسے قرار دیا جائے. نمبر 1 وجاہت علمی، اس کا علمی اسٹیٹس کیا ہے. نمبر 2 انداز بیان کی شستگی. نمبر 3 حق کے ترجمانی کی ادائیگی. اور نمبر 4 شریعت کی پاسداری. اللہ اللہ الحمدللہ عز و جل کنز الایمان میں یہ سب خوبیاں بدرجائے اتم موجود ہیں. صاحب کنز الایمان اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان
علیہ الرحمت الرحمان، عقائد، کلام، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، سلوک، ادب، لغت، تاریخ، مناظرہ، تکسیر، توقیت، ہیئت جیسے کم و بیش 55 علوم پر عبور رکھنے والے، فقہی مہارت اور تحقیقی بصیرت کے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ایسے فقیہ تھے کہ درجنوں علوم و فنون پر آپ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف مبارکہ میں آپ کی علمی وجاہت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، بالخصوص 30 ضخیم جلدوں پر موجود تقریباً 22,000 صفحات، جی ہاں 22,000 پیجز پر مشتمل، جس میں 6,847 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوا کا مجموعہ فتاوی رضویہ تو ہے، وہ کیسا ہے کہ بحر فقہ میں غوطہ لگانے والوں کے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں قرآن پاک کے مطالب و معانی کو اردو زبان میں منتقل کرنے کے لیے ان الفاظ اور محاورات کا خصوصیت کے ساتھ استعمال کیا جو آپ کے دور میں رائج تھے۔ ترجمے کا مقصد مراد متکلم یعنی کلام کرنے والے کی مراد کو واضح کرنا ہے، نہ کہ محض ایک زبان کے جملے کو دوسری زبان میں بدل دینا۔ کنز الایمان حسن معنوی سے بخوبی آراستہ ہے۔ اپنے تو ایک طرف رہے، جو غیر ہیں وہ بھی سخت مخالفت کے باوجود اعتراف کرتے ہیں کہ اول تا آخر کنز الایمان شریف میں ایک لفظ بھی خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جب آیت میں اللہ رب العزت کا ذکر پاک آیا تو ترجمہ کرتے وقت اس کی عظمت و کبریائی پیش نظر رہی۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تو مقام رسالت کے شایان شان الفاظ لکھے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پتا چلا اٹس ناٹ اے ایزی جاب، بہت سینسیٹیو کام، اور پھر ایسے شخص کے لیے جو عربی نہ ہو، پھر ان تمام علوم کا ہونا۔ آج انشاءاللہ کنز الایمان کیوں، کنز الایمان ہی کیوں اور وہ کیوں ممتاز ہے یہ بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے، جیسے مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تو اگر کوئی ترجمہ قرآن کرنا چاہتا ہے تو کن کن علوم پر اسے اتھارٹی ہونی چاہیے، وہ علوم جانتا ہو، اور ترجمہ کرنے کے لیے کن کن علوم کی ضرورت پڑتی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن جو قول فیصل ہے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ کم و بیش 21 علوم پر ترجمہ کرنے والے کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ان 21 علوم کی فہرست اجمالاً میں اگر ذکر کر، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، پھر عربک گرامر کی طرف آئیے، صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، بدیع ہے، تاریخ ہے، تو کم و بیش یہ 21 علوم بنتے ہیں اجمالاً۔ لیکن اگر آپ ان علوم کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہر علم کے نیچے مزید سب ڈویژنز ہو سکتی ہیں، تو 21 سے بات کہاں پہنچ جاتی ہے؟ تو یہاں سے پہلی تو بات یہ پتہ چلتی کہ ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کچھ ایسا رواج چل پڑا ہے کہ چند کتابیں عربی کی پڑھ لی، اور عربی اور وہ بھی ماڈرن عربک سے اگر تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوگی تو لوگ قلم سنبھال لیتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ کرنا اس کے لیے کم و بیش 21 علوم، اور یہ علوم ہیں۔ اچھا، اس میں پھر ذوق کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ایک مناسبت ہو، یہ کلام الہی ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی بات ادب الوہیت اور ادب رسالت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو اعلیٰ حضرت میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ترجمہ کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اندر وہ ان علوم کو جانتے تھے، لیکن وہ دو ایسی چیزوں سے محروم تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے سارے ترجمے جو ہے وہ حرف غلط کی طرح غلط ہو گئے۔ ایک، ان کے دلوں میں ادب الوہیت نہیں تھا، اور دوسرا ادب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت Urdu translation, which is known as Kanz ul-Iman, is an explanatory translation. SubhanAllah. It's not, so there are two principles of translating. Okay. One is to do word by word. Okay. If you do a translation word by word on lots of places, you would not be able to explain the meaning of the person whose words you are translating. So the correct way of translation is when you do the explanatory translation. So this is the translation of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu.
And this was completed in 1910. Okay. And it is the most famous and most accepted translation in the world. In his translation, Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu has tried to assign such meanings to the words of Holy Quran that there may not be any contradiction in the meanings of words and the verses of Holy Quran. That's the one principle. The second principle is that Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu kept in mind while translating the Holy Quran that such a meaning should be selected that may not slight or belittle the status and the dignity of Almighty Allah Azza wa Jal and the status and the dignity of the Prophets alayhimus salam. So that you will only find in Kanzul Iman. That's the exclusivity and the speciality. اور اس کے انبیاء کی شان و منزلت کو مد نظر. I mean, if you look at some of the translations, it's like they're insulting, they're swearing, they're relating such mean things, such wrong things to Allah subhanahu wa ta'ala and to the Prophets alayhimus salam, and especially to the last Prophet who's our Nabi and who's the foundation of our faith and Iman. I mean, you can't just put your pen to a paper to translate if you don't have all these ingredients which we are discussing here. It's totally risky business. You will destroy your Iman and the Iman of every other person who's going to read your translation. And believe on that. Yes. اللہ اللہ، بہت اہم بات، اور واقعی اتنے سارے علوم کا جامع اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. انشاءاللہ تقابل بھی معلومات کریں گے کہ کچھ ٹرانسلیشن کے ترجمے ہمیں ٹرانسلیشنز بتائے جائیں، ایسی آیتیں بتائی جائیں، اور باقی کچھ دوسرے جو جس طرح بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کا بھی ٹرانسلیشن کیا جو اپنے اور دوسروں کے ایمان کے لیے خطرہ بن گئے. انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے. اور ایک سوال اور بھی ذہن میں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ٹرانسلیشن کنز الایمان پر کیا لوگوں نے کچھ تحریر کیا جو دانشور ہیں، جو لکھنے والے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشید باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک کیا تھی، اور اس کے علاوہ ایک نعت کی فرمائش ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ روشن علی حسینی لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے طرف سے کنز ایمان کا ترجمہ سندھی میں ہو جائے تو بہتر ہے، ہمیں آسانی مل جائے گی. مدنی چینل ہمیں بہت پسند ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. آئیے آپ کے کچھ میسیجز بھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مجیب الرحمان ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جس میں لب آپس میں نہیں ملتے اسے پلیز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں. یہ ہدایت کی بخشش میں موجود ہے کلام، اور آپ کی جو فرمائش ہے امید ہے کہ ہماری آئی ٹی مجلس تک پہنچا دی جائے گی. ایک اور یوسف رضا بھائی ہیں، برائے مدینہ کائنڈلی ریسائڈ دا ناز شریف خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. وی لو دعوت اسلامی. آپ نوٹ کرتے جائیے تاکہ فرمائشیں ساری آپ تک پہنچ جائیں گی. اسی طرح غلام الیاس بھائی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت سید ہیں یا نہیں، اور اگر سید نہیں ہے تو شاہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ انٹرسٹنگ کوشچن مفتی صاحب. اسی طرح محمد مزمل اتاری عرب شریف سے پوچھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ کنز الایمان کتنے عرصے میں تحریر فرمایا، اور یہ کس خلیفہ کی آرزو پر آپ نے قلم بند فرمایا؟ تو ناز شریف کی فرمائشیں بھی آ گئی ہیں. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن. ہماری نیت یہی ہوتی ہے، انٹینشنز یہی ہیں کہ اچھے سے اچھے انداز میں مدنی چینل کو اور اس کے سلسلوں کو آپ تک پہنچایا جائے تاکہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں اور بہت ساری اچھی باتیں بھی سیکھتے رہیں. مفتی صاحب کچھ جوابات انشاءاللہ وہ میں واقعہ بیان کروں گا. اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان شریف کیسے تحریر فرمایا اور کس کی فرمائش پر؟ اگر کوئی سوال کا جواب. شاہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو. شاہ is actually Persian word. Okay. This means king or master or chief or leader. ٹھیک ہے. So It's not especially for Sayyid. Yes. And Sayyids are called Shah for the same reason.
because they are also our They are leaders. also our leaders. Subhanallah. They are our kings. Subhanallah. So this is not specially for Sayyid. Okay. For Sayyid in our communities in subcontinent, the word is Sayyid. Okay. So when we say Sayyid, it means Ahle Bayt, the family of Rasulullah. The Shah is common. Shah can be used for a Sayyid and for non-Sayyid as Also. well. اچھا یہاں اعلیٰ حضرت سید نہیں تھے، یہ تو کلیئر ہے. Yes. وہ سید از ناٹ سید. ٹھیک ہے. اور جو سوال ہوا کہ کنز الایمان شریف کب اور کیسے لکھا گیا، سبحان اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 52 صفحات پر مشتمل رسالے تذکرہ صدر الشریعہ صفحہ 17 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کچھ یوں لکھتے ہیں: صحیح اور اغلاط سے مبرہ احادیث نبویہ و اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے غالباً 1330 سنہ ہجری میں ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ عظمت میں درخواست پیش کی تو ارشاد فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی صورت کیا ہوگی؟ ذرا غور سے سنیے گا اعلیٰ حضرت کے الفاظ، کس قدر کانشیس طبیعت، کس قدر اعلیٰ حضرت محتاط، کیونکہ ترجمہ قرآن اور قرآن پاک کے ترجمے کی بات ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں اس کی طباعت کا یعنی اس کو چھاپنے کا اہتمام کون کرے گا؟ باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، یعنی پروف ریڈنگ کرتے وقت بھی باوضو ہونا، اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے. پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس مین ہما وقت باوضو رہے. یعنی جو پریس میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس کی چھپائی کا کام کر رہے ہوں گے یا قرآن پاک کے ان پیپرز پر ہاتھ لگائیں گے وہ بھی باوضو رہیں، بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئیں اور نہ کاٹیں. اس زمانے میں پتھر سے پیپر کاٹے جاتے ہوں گے، بلیڈز وغیرہ ہیں، اور پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے اور چھپنے میں جو جوڑیاں نکلی ہیں ان کو بہت احتیاط سے رکھا جائے. آپ جو آپ کے خلیفہ تھے سبحان اللہ، صدر الشریعہ کا احسان دیکھیں. عرض کی حضور انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا تو جب ایک چیز موجود ہوگی تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی شخص اس کے تباہ کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کرے. اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہوگا. کیا ذہن بنایا آپ نے پیر و مرشد اور اپنے استاد صاحب کو کس طرح سمجھایا کہ حضور آپ لکھ تو دیجئے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی، ابھی نہیں ہو سکا تو پھر کبھی اہتمام ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس معروض کے بعد، آپ کی اس عرض کے بعد اب ترجمے کا کام شروع ہوا. ذرا غور سے سنیے گا. ایسا ترجمہ جس کی اتنی اسپیشلٹیز بیان کی جا رہی ہیں، یہ کتنے عرصے میں لکھا گیا، کیا اس کا اہتمام تھا، اور کتنی ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ بہت ریسرچ ہوتی ہوگی، ایک ایک آیت پر ڈیبیٹ ہوتی ہوگی، بڑی کتابیں نکالی جاتی ہوں گی، اور جناب ایک شاندار لائبریری ہوگی، اس کے جناب کچھ لوگ کتابیں نکال کے اعلیٰ حضرت کو دیتے ہوں گے، کیونکہ مفتی صاحب نے تو ہمیں شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ ترجمہ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمارے اسلام میں نے بتایا 21 علوم ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. اب سنیے اب کس طرح کیا گیا. ترجمے کا طریقہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیت کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے رہتے. لیکن یہ ترجمہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تفسیر اور لغت کو ملاحظہ فرماتے، آیت کے معنی سوچتے پھر ترجمہ بیان کرتے، بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدی برجستہ بغیر سوچے ترجمہ زبانی طور پر اس طرح بولتے جاتے جیسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظ اپنی قوت حافظہ پر بغیر زور ڈالے روانی کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا جاتا. اس طرح ترجمہ بیان ہو رہا ہے. ذرا غور کیجئے. سینسٹیو جاب، اٹس ناٹ اے ایزی جاب. بڑے ڈیفیکلٹ الفاظ مفتی صاحب نے استعمال کیے ہیں اور اعلیٰ حضرت برجستہ بولے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا؟ تو ایسا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ دیکھ کر اس کو فلوئنٹلی جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے، اور پھر جو زبانی حافظ بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بعض مقامات پر جو ہے وہ صاحب ان سے ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. تراوی میں سنا رہے ہوتے ہیں، 4 5 مرتبہ اس کی دور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں. لیکن یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. یہ قرآن نہیں بتایا جا رہا، ترجمہ قرآن. ترجمہ. اب سنیے یہ ترجمے کا پھر سٹیٹس کیا ہوتا. صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ جب دیگر علماء کرام اور صدر الشریعہ
اس ترجمے کا کتب تفاسیر سے تقابل کرتے، کمپیریزن کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ برجستہ فی البدی ترجمہ تفاسیر معتبرہ کے حوالے کے مطابق ہے۔ الغرض اسی قلیل وقت میں ترجمے کا کام ہوتا رہا، بحمدہ تعالی صدر الشریعہ کی مسائی جمیلہ سے خاطر خواہ کامیابی ہوئی، اور 1 سال سے بھی کم مدت کے عرصے میں ترجمہ کنز الایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یوں مسلمانوں کی کثیر تعداد مجدد اعظم امام اہل سنت کے لکھے ہوئے قرآن پاک کے صحیح ترجمے کنز الایمان سے مستفید ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی صدر الشریعہ کی آج بھی ممنون ہے۔ جی ہاں، صدر الشریعہ کا ہم پر احسان ہے کہ یہ کام انہوں نے اس طرح اپنے اوپر اون کیا، اعلیٰ حضرت کو اس پر یوں سمجھ لیجئے کہ راضی کیا اور پھر آپ کی وہ معاونت کی، اور آج ہمارے پاس ایسا پیارا پیارا کنز الایمان شریف موجود ہے۔ One thing is very interesting to note that Hazrat Sadr Sharia Rahmatullah Ta'ala alayhi himself was a very great scholar. Why did he not translate? Why he asked Ala Hazrat to do it? Yes, and he was like motivating, pushing, requesting, begging, requesting, please do it, please do it. That tells you that the scholars of that caliber, ikhlas, they were so mukhlis, they're so sincere, Allah, and they felt that this type of work can only be done by a personality like Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. وہی لکھا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں وہ جن آیتوں کا ترجمہ کمپلیٹ ہوتا رات آ کے مختلف تفاسیر نکالتا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان فرنٹ ہونا چاہیے وہ تفاسیر اور بڑے بڑے ترجمے، ایسا لگتا کہ ان تمام تفاسیر کا نچوڑ جو ہے اعلیٰ حضرت نے فی البدی بیان کر دیا ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت ایک آیت کا ترجمہ کرتے اور ہم اس آیت کا ترجمہ ڈھونڈنے کے لیے مختلف تفاسیر کو دیکھتے تو ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ڈھونڈتے پوری رات گزر جاتی۔ اللہ، اعلیٰ حضرت واقعی باکرامت ہے۔ Salutations be upon the divine candle of Assembly of Guidance.